قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. آج ہمارا درس اس وقت کے سب سے اہم مسئلے بیت المقدس کے حوالے سے ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص وہاں کے رہنے والے اس معاملے کی وجہ سے بڑی پریشانی، دقت اور انتہائی ایک الم کی کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو بیت المقدس ہے، سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی تاریخ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بنی کیسے ہے، پھر یہ کن کن لوگوں کے ہاتھ میں رہی، اور پھر یہود کا اس مسجد سے کیا تعلق ہے، عیسائیوں کا اس مسجد سے کیا تعلق ہے، اور مسلمانوں کا اس مسجد سے کیا تعلق ہے، اور اب جو موجودہ حالات ہیں ان میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ، یہ سب سے پہلی مسجد بنی ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر کروا دی تھی۔ پھر پوچھا گیا کہ حضور اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ کتنے دیر کے بعد وہ بنی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، یعنی مسجد حرام کے بننے کے پورے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ابتدا جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی وہاں چلا گیا ہوگا جس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہوگی، اور ہمارے نبی نے اسی کو بیان کیا ابتدائی کیفیت کہ وہ ان کے 40 سال کے بعد جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ مسجد اتنی اہم مسجد ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ پوری دنیا کی مسجدوں میں ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ یہاں بھی وہی ثواب ہے، بادشاہی مسجد کا بھی وہی ثواب ہے، فیصل مسجد کی مسجد کا بھی وہی ثواب ہے، لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت بھی ثواب ہے اور وہاں پر نماز پڑھنے کا اجر بھی دوسری مساجد سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ دنیا کی کسی بھی مسجد کو اس نیت سے دیکھنے جا سکتے ہیں کہ اس کی تعمیر کیسی ہے، خوبصورتی کیسی ہے، اس نیت سے دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتے کہ اس مسجد کو دیکھنا ثواب کا کام ہے۔ 3 مسجدیں ہیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ایک تو مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ یہ تینوں ہی وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ جل جلالہ کی خاص رحمتیں جو ہیں وہ برستی ہیں۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں اب ہم نے یہاں نماز پڑھی ہے تو ہمیں 1 نماز کا ثواب ملا۔ یہی نماز جن لوگوں نے آج مسجد اقصیٰ میں ادا کی ہے انہیں ہمارے مقابلے میں 1000 نمازوں کا ثواب زیادہ ملا ہے، اتنا زیادہ وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اب یہ مسجد اللہ تعالیٰ نے بنوا دی تو شروع میں اس مسجد کے اندر جو تھا وہ سلسلہ وہ یہود کا، کیونکہ یہود پہلے ہیں، عیسائی بعد میں ہیں، مسلمان ان کے بعد میں ہیں۔ اب یہود کا اس مسجد سے جو تعلق رہا ہے وہ کیسے رہا کہ ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل، اسراء کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو ان کی آگے جتنی اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام یہ مصر چلے گئے تھے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو، چونکہ یہ شام ہی کے علاقے میں رہتے تھے، یہیں بیت المقدس کے ارد گرد، تو ان کی اولاد بھی پھر یہیں پر جو تھی وہ رہ گئی، جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ بعد میں جب فرعون آیا ہے
تو اس نے آ کر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ تم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلاؤ۔ تو وہ مصر سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نکال کر لائے، کیونکہ شام سے ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا مصر میں، وہاں یہ غلامی کرتے تھے فرعون کی۔ تو وہاں سے نکالا کہ ہم واپس اپنے ملک شام میں جائیں گے۔ جب فرعون غرق ہوا، یہ لوگ آگے پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب ہمیں واپس جانا ہے اپنے ملک شام میں۔ تو یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو وہاں پر نہیں جائیں گے، کیوں؟ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑی طاقتور قوم ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اللہ نے تمہارے حق میں فتح لکھ دی ہے، تم لڑو گے تمہیں فتح ملے گی، چلو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یہ 6 پارے میں ہے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا لڑ جا کر، ہم تو نہیں لڑیں گے، وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں۔ انہوں نے وہاں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ پہلی نا تھی یہودیوں کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بیت المقدس نہیں چاہیے، ہم نے وہاں جانا ہی نہیں ہے، وہ تو بڑے تگڑے لوگ ہیں۔ خیر، اللہ نے سزا کے طور پر ان کو صحرائے تیہ کے اندر وہاں ایسے گمنام ہو گئے، چھوٹا سا صحرا تھا، تو اسی میں کئی سال یہ بھٹکتے رہے اور وہاں سے باہر نکل نہیں سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام خلیفہ بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ انہوں نے پھر اپنی قوم کو ترغیب دی، ابھارا، اگلی نسل کو تیار کیا کہ ہمیں لڑنا ہے، ہمت کرو، اللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو یہ لوگ تیار ہو گئے، پھر یہ وہاں سے باہر نکلے ہیں اور شام میں پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو فتح عطا فرمائی اور یہ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی بیت المقدس اور یہ پورے علاقے پر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جالوت، اس نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ زمانہ آ گیا ہے داؤد علیہ السلام اور ان کے قریب کا۔ اب اس وقت جب یہ نبی تھے حضرت طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، طالوت علیہ السلام نبی تھے، تو انہوں نے پھر لشکر تیار کیا 313 افراد کا، اور اس میں داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے پھر لڑائی کی طالوت سے، اور طالوت علیہ السلام کے ساتھ مل کر جالوت سے۔ اب وہ ایسا تھا کہ پورا جسم اس نے لوہے میں بھرا ہوا تھا تاکہ کوئی تیر مجھے نہیں لگے، لیکن آنکھ اس کی صرف یہ خالی تھی، باقی پورا جسم اس نے کور کیا ہوا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کچھ پتھر راستے سے اٹھا لیے تھے، تو انہوں نے وہ پتھر اس کے مارا تو سیدھا آنکھ میں لگا اور دماغ تک گیا، وہ تو وہیں مر گیا۔ اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اس پورے علاقے پر حکومت کی ہے اور کئی سال حکومت کی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام پھر وہ وہاں پر رہے۔ انہوں نے پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تھی جنوں کے ذریعے سے، نئے طریقے پر اور اپنے طور پر بہت خوبصورت بنوائی۔ پھر وہ بھی کئی سال وہاں پر حکومت کرتے رہے اور وہ مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، اور اللہ پاک نے وہاں الحمدللہ اسلام کا، یعنی اس زمانے میں جو بھی مسلمان تھا ان کا دین اسلام ہی کہلاتا تھا، تو وہ وہاں پر رہے۔ پھر یہ وقت گزرتا گیا، بعد میں یہود جو تھے یعنی بنی اسرائیل، ان کے اندر بہت سی خرابیاں آ گئی سلیمان علیہ السلام کے بعد۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، تو 15ویں پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا۔ انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی کہ اللہ نے ناراض ہو کر ان کے اوپر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اس نے آ کر 70,000 یہودیوں کو قتل کیا، پھر ان کے لوگوں کو قید کیا، سامان چھینا، مسجد کو اس نے گرا دیا، بہت نقصان کیا، اور وہ وہاں سے پھر چلا گیا۔ اب یہود کو پھر احساس ہوا، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، کچھ تھوڑے ٹھیک ہوئے، دوبارہ اللہ نے ان کو وہاں پر حکومت دے دی۔ پھر یہ نافرمان دوبارہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اب تم دوبارہ نافرمانی کرو گے ہم پھر تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ جب یہ نافرمان ہوئے دوبارہ پھر بخت نصر نے حملہ کیا اور یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور پورے علاقے پر کنٹرول کر لیا۔
اب یہ اسی کے کنٹرول میں رہا. یہ مجوسی تھا، جو بخت نصر تھا مجوسی تھا، آگ کے پوجا کرنے والا، تو بہت سال اس کے کنٹرول میں رہا. اس کے بعد بیت المقدس جو تھا وہ یہ روم والوں نے، جو عیسائیوں کی حکومت تھی، انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ کنٹرول انہی نصارہ کے پاس رہا، یعنی عیسائیوں کے پاس. اب جب عیسائیوں کے پاس اس کا کنٹرول رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ پاک نے وہ کنٹرول چھڑوایا. یہ علاقہ فتح ہوا اور لڑائی کے بغیر ہی انہوں نے وہ چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور وہ معاہدہ طے ہو گیا. تو حضرت عمر نے عیسائیوں کو اجازت دی کہ تم یہاں عبادت کر سکتے ہو، کنٹرول ہمارا ہوگا، قبضہ ہمارا ہوگا، اس سے زیادہ تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے کہ تم یہاں بس ایک جیسے ٹورسٹ آتے ہیں تم بھی آؤ، رہو، عبادت کرو بس، لیکن قبضہ اور کنٹرول مسلمانوں ہی کا رہے گا. پھر یہ ایک مدت تک مسلمانوں کے کنٹرول میں بیت المقدس رہا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے تک مسلمانوں ہی کے کنٹرول میں رہا تھا یہ. پھر بیچ میں ایسا ہوا کہ جب یہ صلیبی جنگیں چلی ہیں تو عیسائیوں کے کنٹرول میں پھر یہ دوبارہ آ گیا، اور انہوں نے مسجد کو جو تھا استبل میں تبدیل کر دیا، اور مسجد کے مینار کے اوپر صلیبیں لگا دی، گنبدوں پر صلیبیں لگا دی. بہت عجیب طریقے سے یہ کنٹرول رہا اور کئی سالوں تک عیسائیوں کے کنٹرول میں رہا. پھر صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی رحمہم اللہ، ان حضرات کے زمانے میں اللہ نے دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں دیا، اور یہ پھر چلتا رہا جب تک یہ سلطنت عثمانیہ چلی ہے. چلتے چلتے 1916 اور 17 یہاں تک تو یہ مسلمانوں کے مکمل کنٹرول میں رہا. یہاں آ کر پھر یہ روس اور برطانیہ، ان لوگوں نے عرب ممالک کے کمر میں ایک چھرا گھونپنے کی یہ سازش کی کہ یہاں پر یہود کو آباد کیا جائے اور یہود اور مسلمانوں کا جھگڑا کھڑا کیا جائے. ہم یہود کو سپورٹ کریں گے، اور یہود گویا کہ ایک ایسی سلطنت ہوگی یہودیوں کی جو عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ان سب کی مشترکہ حکومت ہوگی گویا کہ. اب آپ اندازہ لگائیں 1916 میں یہاں پر یہ القدس کے علاقے میں صرف 40,000 یہودی آباد تھے، 40,000، اور 1916 سے لے کے 1964 تک یہ 6.5 لاکھ ہو گئے تھے. دائیں بائیں سے امریکہ نے اور برطانیہ نے یہودیوں کو وہاں جگہ خریدنے کا حکم دیا اور وہاں اجازت دی کہ تم جگہ خریدو، اور کئی علاقوں سے یہود کو جہازوں کے ذریعے وہاں شفٹ کیا گیا، علیحدہ ان کی کالونیاں بنوائی گئی، اور وہ سلسلہ آج تک چلا ہے. اور آج 60 لاکھ سے زیادہ یہودی وہاں پر موجود ہیں. ان کو پوری دنیا سے وہاں پر شفٹ کیا گیا، اس لیے کہ ایک گریٹ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر ریاست بنے گی. اب اصل میں یہ ریاست یہود کی نہیں ہے، وہ تو اتنے سے ہیں. اگر امریکہ پیچھے نہیں ہو اور برطانیہ پیچھے نہ ہو تو مسلمان تو ان کو کچا چبا جائیں گے. اور یہ سلسلہ یوں اس کی ایک تاریخ ہے. اب یہ سمجھیں یہودیوں کا بیت المقدس میں انٹرسٹ کیا ہے، آخر یہ کیوں اتنی دلچسپی لیتے ہیں. اصل میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ یہ شروع سے ہمارے بڑوں کے پاس رہی، لہٰذا اب اس پر ہمارا حق ہے. بھئی تم لوگوں نے تو خود کہہ دیا تھا پائی اے موسیٰ تو ہی لڑ، اسی نہیں تیرے نہ لڑنا، نہ اسی اتھے جانا، تو اسی تے جانوں بھی تیار نہیں سی. پھر بعد میں تمہیں اللہ نے ذلیل کر کر وہاں سے نکالا، اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ یہودی اب جہاں بھی رہیں گے ذلیل ہو کر رہیں گے، الا بحبل من الناس وحبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں اگر اللہ سے توبہ کرے اور اللہ ان کو قوت دے تو ہو سکتا ہے، وہ انہوں نے نہیں کی، یا یہ دوسرے لوگوں کے سہارے سے اپنی حکومت عارضی بنا لیں گے. اور آج انہوں نے وہی عارضی حکومت امریکہ اور برطانیہ کے سہارے سے وہاں بنائی ہے. اب ان کا انٹرسٹ اس میں کیا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مسیحا آئے گا جو آ کر ہمیں ہر ظلم سے نجات دے گا، اور وہ آ کر ہماری حکومت قائم کرے گا، اور ہم اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. اور اس مسیحا کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک گنبد تعمیر کرنا ہے جس کو یہ اپنا ہیکل کہتے ہیں.
اس کی انہوں نے بہت عرصے کوششیں کی کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کر کر ہم وہ تعمیر شروع کریں، لیکن مسلمان رکاوٹ بنتے رہے۔ اب وہ جو مسیحا آئے گا ان کا، وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے۔ یہ اپنے دجال کو اپنا مسیحا کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ فری میسن جو یہودیوں کی تنظیم ہے، یہ اسی مقصد پر چلتی ہے کہ یہ لوگ اس دجال کے آنے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ فری میسن والے عجیب عجیب بگڑی ہوئی شکلوں کی آپ دیکھیں گے شرٹیں بنائیں گے، اور جن بھوت ایسے کوئی بگڑے بگڑے سے چہرے۔ تو یہ ان کا ایک اصول ہے کہ ہمارا جو آنے والا مسیحا ہے اس کی یہ خیالی شکلیں بناتے ہیں، پھر اس کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ مسیحا آئے گا اور سب مسلمانوں کو ختم کر دے گا، عیسائیوں کو ختم کر دے گا، اور ہم ہی ہوں گے اور پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی، اور وہ مسیحا ان کا دجال ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صاف صاف موجود ہے کہ دجال یہیں پر آئے گا اور 40 دن وہ دنیا میں رہے گا، پوری دنیا کا چکر تھوڑی دیر میں لگائے گا، اور پھر یہیں پر دجال جب آئے گا تو اللہ جل جلالہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر بھیجیں گے۔ یہ جو القدس ہے یہ پورا علاقہ شام کا علاقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہیں پر قیامت قائم ہوگی، میدان حشر میں ہم سب لوگ وہیں جائیں گے بیت المقدس کے، اور وہاں پر جمع ہوگی ساری دنیا کے لوگ، اور یہیں پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور امام مہدی وہیں پر ہوں گے، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے منہ سے سانس نکلے گا۔ حدیث میں آتا ہے 1 میل تک وہ سانس جائے گا، اور جہاں جہاں وہ سانس کا اثر ہوگا یہودی مرتے جائیں گے، سارے یہودی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، عیسائی سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اب 2 ہی طبقے ہوں گے، ایک مسلمان اور ایک یہودی۔ اب اس وقت پھر مسلمان یہود کو قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آج کل جہاں اسرائیل کی ایئر بیس ہے اس کا نام ہے لد، اسی لد کے مقام پر حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو یہاں قتل کریں گے۔ اب یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ ایک تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ یہود کا خیال ہے کہ ہمارا مسیحا ہمیں بچائے گا، اور ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ ان کا مسیحا دجال ہے، اور جب وہ آئے گا تو یہیں پر وہ مرے گا، سب یہود بھی مریں گے، اور یہ سب کام تمام ہو جائے گا۔ پھر صرف مسلمان ہی مسلمان پوری دنیا میں ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر ایک حکمران کی حیثیت سے رہیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور ان کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں روضہ اقدس میں بنائی جائے گی۔ تو یہود کا بیت المقدس سے یہ تعلق ہے کہ وہ یہاں پر اپنے مسیحا کی آمد کے منتظر رہتے ہیں، اور وہاں ایک دیوار ہے، دیوار گریا، یہ لوگ اس کے اوپر ہاتھ لگا کر روتے ہیں، جیسے ہم مسلمان ملتزم پر وہاں پر اپنا سینہ چپکا کر روتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہمارے مسیحا کے اترنے کی یہ جگہ ہے، اس لیے بھائی ہم تو یہ جگہ لے کر رہیں گے۔ تو ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ اپنے آنے والے وقت کے لیے اس جگہ کو سیف کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم کنٹرول میں ہوں گے تو مسیحا آئے گا۔ ہن اے نہ ہوئے مسیحا آ جائے انہوں بہانا واسطے جگہ بھی نہ لبے، تے ایتھے بہانا سی اس واسطے وہ کنٹرول وہ لینا چاہتے ہیں۔ عیسائیوں کی دلچسپی بیت المقدس میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ان کے ہیں، ہمارے بھی ہیں نبی، لیکن چونکہ اب ان کی شریعت نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہے، حضرت مریم کی جو والد اور والدہ تھے وہ یہیں بیت المقدس میں رہتے تھے۔ سورہ آل عمران میں اس کا پورا ذکر اللہ نے کیا۔ عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ وہ بیت المقدس کے امام تھے، تو جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت مریم اس کے بعد پیدا ہو گئیں۔ تو اب جب یہ پیدا ہوئی ان کی ماں نے منت مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ اب بیٹی پیدا ہوئی، وہ حیران ہوگی یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، تو پھر انہوں نے اسے ہی وقف کر دیا۔ تو زکریہ علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو ہیں، یعنی حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریہ کی بیوی دونوں سگی بہنیں تھیں۔
تو وہ چونکہ خالو بھی تھے اور ان کی رشتہ داری بھی تھی، تو انہوں نے ان کو پرورش میں لیا۔ تو بیت المقدس کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا، وہاں حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی، وہیں پر اللہ انہیں پھل دیتے تھے اپنے غیب کے خزانوں سے۔ زکریا علیہ السلام کمرے میں آتے تو وہ کنڈی لگا کر جاتے تھے، آتے کنڈی کھولتے اندر دیکھتے تو دیکھتے پھل۔ یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ نے بھیجے ہیں۔ پھر حضرت مریم وہیں عبادت کرتی تھی، تو ایک دن ایسا ان کو محسوس ہوا کہ وہ حالت حیض میں تھی، تو پاک ہونے کے لیے ایک طرف کو گئی، تو بیت المقدس کے پیچھے کی طرف گئی، تو وہاں پر اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے پھونک ماری جس سے انہیں حمل ہوا، اور اسی لمحے کے لمحے وہ وضع بھی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہیں ہوئی ہے بیت المقدس ہی کے قریب، پیچھے صحن کے پیچھے کی طرف میں، اور وہیں حضرت مریم کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، اس کو ہلا، کھجوریں کھا، پانی پی، اللہ کا شکر ادا کر۔ تو ان کا جو دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش کی جگہ بھی یہ ہے، اور ہمارے نبی کا یہاں پر رہنا سہنا بھی تھا، اور یہیں پر حضرت مریم تھی اور سارا تھا، تو ان کی دلچسپی یہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا بیت المقدس سے تعلق کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے مکہ مکرمہ میں جب حضور تھے، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا، ایک روایت یہی ہے۔ تو ہمارے نبی بیت اللہ کو اس طرح آگے کرتے تھے کہ پچھلے طرف بیت المقدس بھی رہے اور ادھر بیت اللہ بھی رہے، تاکہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے کا موقع مسلمانوں کو ملتا رہے۔ پھر جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جا کر 16 مہینے ہمارے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر قبلے کو دوبارہ تبدیل کر کر بیت اللہ کر دیا تھا۔ تو 16 مہینے مدینہ میں اور پوری مکہ کا عرصہ بھی مسلمانوں نے بیت اللہ مقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی ہے، تو یہ ہم مسلمانوں کا بھی ابتدائی قبلہ رہا ہے، بعد میں اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ ایک تعلق تو مسلمانوں کا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ حضور کو اللہ مسجد حرام سے سیدھے مسجد اقصی لے کر گئے۔ اچھا سوچنے کی بات ہے، اللہ چاہتے تو بیت اللہ سے سیدھے ہی معراج پر بلوا لیتے، لیکن یہ وایا بیت المقدس کیوں اوپر بلوایا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرا نبی صرف بیت اللہ کا نبی نہیں ہے، وہ بیت المقدس کا بھی نبی ہے، دونوں قبلوں کا امام ہے، ادھر بھی امام وہاں بھی امام۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو سارے انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور وہاں ہمارے نبی کو امام الانبیاء کا لقب ملا تھا کہ سارے نبیوں کی آپ نے امامت کروائی بیت المقدس کے اندر۔ تو یہ مسلمانوں کا بیت المقدس سے وہ گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد پھر عمر کے زمانے میں جب یہ فتح ہوا بیت المقدس، تو پھر تو مسلمانوں ہی کی حکومت رہی ہے، اور سلطنت عثمانیہ تک مسلمان ہی وہاں پر رہے ہیں، اور بعد میں بھی ایسا ہوا۔ اب یہ تینوں مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی اس مسجد سے بڑی دلچسپی گہری رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمانوں کا کنٹرول 1916 تک وہاں مسلمان ہی تھے، یہود بھی رہتے تھے لیکن ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا وہاں پر۔ پھر فرانس، برطانیہ، ان دونوں کی ملی بھگت سے انہوں نے یہ طے کیا کہ یہاں پر یہودیوں کی آبادی بنانی چاہیے۔ امریکہ کا پورا تعاون پیچھے رہا، ان لوگوں نے پھر یہودیوں کے وہاں شفٹ کرنا شروع کر دیا اور یہود آباد ہوتے گئے۔ اب یہودیوں کو ایٹمی طاقت بنانے میں امریکہ کا کردار، ان کو آباد کرنے میں برطانیہ اور فرانس کا کردار۔ آج بھی دیکھ لیں، ایک حملہ ہوا ہے فوراً امریکہ نے ان کے لیے جنگی سامان بھیجنا شروع کر دیا، اس لیے کہ امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ ہم اتنی دور سے یہاں تو آ نہیں سکتے، تو اس بدماش کو یہاں بٹھا دو تاکہ دائیں بائیں کے جتنے عرب ممالک ہیں، مصر ہے، لبنان ہے، اردن ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے آسان رہے۔ تو اس کو گویا کہ ہمارے ایک بزرگ تو کہہ رہے تھے
کہ یہ اسرائیل امریکہ کا کتا ہے جو اس نے یہاں باندھا ہوا ہے مسلمانوں پر بھونکنے کے لیے۔ تو اس لیے اب جو موجودہ صورتحال ہے، اب اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی۔ آپ دیکھیں 2003 میں یہ جو عالمی عدالت ہے قانون کی، اس میں یہ طے ہوا تھا، باقاعدہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ یہودی اپنی کوئی دیوار نہیں قائم کر سکتے۔ دیکھو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی مکان کا جھگڑا چل رہا ہو اور کوئی بندہ سٹے لے کے آ جائے تو وہاں تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک سٹے ختم نہیں ہوتا۔ اب مسلمانوں نے اور یہودیوں کا جھگڑا ہے، عالمی عدالت نے سٹے دے دیا کہ یہاں کوئی تعمیر نہیں ہوگی، اس کے باوجود یہودیوں نے دیوار وہاں پر تعمیر کی۔ وہاں پر یہ طے ہوا تھا کہ یہودی یہاں پر اپنی آبادیاں نہیں بنا سکتے، اس کے باوجود انہوں نے کالونیاں بنائیں اور پورے عالمی قانون کی دھجیاں بکھیری، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ یہودیوں کے حملے مسلمانوں پر غیر جو ہیں وہ قانونی ہیں، ان کو بند کیا جائے۔ کون بند کرے گا بھائی؟ جب امریکہ پیچھے ہے، سب کچھ پوچھے، اقوام متحدہ تو بیچاری اس کی حیثیت تو کٹ پتلی کی سی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کا کفر مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور آج بیچارے مسلمان وہاں پس رہے ہیں۔ اب سمجھیے موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نظریاتی طور پر اپنے ان مسلمان بھائیوں کا دفاع کرنا ہے۔ مثلا ایک دانشور پچھلے دنوں یہ سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، کہندے جی اسرائیل نو پنگا لین دی لوڑ کی سی مسلمانوں نو اسرائیل دے نال، یہ نہ حملہ کرتے نہ وہ حملہ کرتے، اتنی بڑی طاقت سے تم نے پنگا کیوں لیا؟ آپ بتائیے، ایک آدمی روز آپ کے گھر آتا ہے، آپ کے بچوں کو مارتا ہے، آپ کی بیوی کو مارتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، آپ کب تک برداشت کریں گے؟ 2 دن، 4 دن، مہینہ، سال؟ اب کتنے مہینوں سے، وہ سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کبھی بم پھینک دیا، کبھی میزائل داغ دیا، کبھی فائرنگ کر دی، کبھی اٹھا کے لے گئے۔ آخر وہ بیچارے بھر بھر کے جب تنگ آ گئے تو انہوں نے بھی پھر وہ حملہ کیا۔ مشہور ہے کہ تنگ آ کر تو بلی بھی شیر پہ حملہ کر دیتی ہے۔ اصل میں شو یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، اس لیے انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ بھائی مسلمانوں کے حملے سے پہلے جو وہ حملے کر رہے تھے ان کو بھی تو گنوا دو، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کا حملہ وہ کوئی بے جواز حملہ نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک سالڈ ان کے پاس ریزن موجود تھی کہ وہ مظلوم تھے، اور مظلوم ہمیشہ ظالم پر حملہ کر دیا کرتا ہے۔ انہوں نے کر دیا جو ان سے بن پایا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ دین اور قرآن کا سہارا لے کر ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو اللہ نے یہودیوں کے نام لکھا ہوا ہے بیت المقدس۔ ابے کہاں لکھ دیا بھائی؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ یہ ارض مقدس لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تو یہودیوں کے نام اللہ نے کر دی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور تم کیسے کہتے ہو اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونا چاہیے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، اس کے فوراً ہی بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، کہ تم یہود اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ نہ جانا، ورنہ تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اور اس کا مطلب ہے لکھ تو دی ہے جے تسی پجے پھیرے معاہدہ کینسل ہو جانا۔ یہ آیت کوئی نہیں سناتا جو اس کے بعد والی ہے، بھائی انی کی سنا دیں جی ایتے اللہ نے لکھ دیتا، اللہ نے لکھ دیتا۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم ہی نے اپنے بندوں کو یعنی بخت نصر کو اس پر مسلط کیا، یہودیوں پر، ان کی اینٹ سے اینٹ بجائے کہ یہ میرے نافرمان ہو گئے تھے، اور نبی کہہ رہے ہیں یہ قیامت تک ذلیل ہوتے آئیں گے۔ وہ باتیں نہیں تمہیں نظر آتی ہیں؟ اب اس کا مطلب سمجھے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے، ان کو کہا گیا تم اس ملک پر حملہ کرو، تو اللہ نے فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے کہ تمہاری ہی فتح ہوگی، اور وہ کئی سالوں کے بعد ہو گئی ہے۔ اب فتح کی بات کو آپ رجسٹری سمجھنا شروع کر دیں تو یہ نہیں ہے، وہ وقتی فتح کا اعلان تھا جو اس وقت انہوں نے اس سے انکار بھی کیا۔ اچھا، پھر کچھ لوگ کہتے نہیں جی دیکھو جی اونا دا قبلہ سی، اونا نو دے دو۔ بھی اونا دا سی، بعد چو ساڈا بھی تے رہا وا، تے سانو دے دو، تاڑی مہربانی۔
اب میرا مثلاً ایک مکان ہے ہمارے پاس رہا، پھر بعد میں ہم نے وہ کسی کو فروخت کر دیا، ہن بعد چوں میرے بچے آ کے کہیں جی یہ تے ساڈے باپ دادیاں دا مکان ہے ویلا کرو، او پائی او جدوں انہاں دا سی ہن ساڈا وا، ہن تہاڈے پیو دادے دا نہیں رہا۔ اسی طرح جب مسلمانوں کا بھی یہ قبلہ رہا اور اللہ نے وہ قبلہ بنایا تھا، تو جب اللہ نے بنایا وہ ہمارا قبلہ ہے، اب یہ ہمارا ہے، اب یہود کا نہیں رہا ہے۔ اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تے منسوخ ہو گیا مسلمانوں دا قبلہ، اللہ نے جدوں بیت اللہ کرتا تہاڈا قبلہ منسوخ ہو گیا ہن تسی چھڈ دیو۔ یاد رکھ لیں قبلے منسوخ ہونے کا مطلب ہے اس کا حکم منسوخ ہوا ہے کہ وہاں منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، لیکن اس سے تعلق تو ختم نہیں ہوا، اس قبلے کے ساتھ ہماری روحانی نسبت تو ختم نہیں ہو گئی ہے۔ تو تعلق ختم ہو جائے، اب مثلا ہم لوگ اگر مسجد کو شفٹ کر دیں کہیں اور، یہاں سے بھی یہ چھوٹی پڑ گئی ہے اب ادھر نماز پڑھا کریں گے، تو کیا مطلب ہے اب یہ مسجد کسی کو بیچ دیں گے؟ یہ مسجد ہی رہے گی قیامت تک اور اس پر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ ہمارا ہی قبلہ رہے گا، ٹھیک ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن اس سے تعلق تو ہمارا اب بھی قائم رہے گا۔ تو یہ جو کنفیوژن لوگ پھیلاتے ہیں، ہمیں اس کا نظریاتی طور پر دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا کام وہ یہ کہ ہمیں اپنے اللہ سے ان مسلمانوں کے لیے، اب ہم وہاں جا تو سکتے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا ساتھ وہاں جا کر دے سکتے ہیں، تو کم از کم بھائی ہاتھ اٹھا کر دعائی کر دیں، اپنے اللہ سے مانگ لے کہ اللہ جیسے تو نے ابرہا کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے برباد کیا، انہیں بھی تباہ کر دے، تو نے قوم عاد سمود کو تباہ کیا، ان کو بھی تباہ کر دے۔ اب اس پر بھی سنیے، بہت سے لبرل لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ابابیلوں کی دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ راکٹ برسا رہے ہیں، تو تم راکٹ بناؤ، ابابیلوں کی دعائیں نہ کرو۔ اچھا کہتے کیا ہیں کہ جی مولوی بس مسجد میں بیٹھ کے دعا کروا رہے ہیں اور ان کے اوپر میزائل برس رہے ہیں، نہ ہن اسی کی کریے پائی دسو، ہن اوتے جان چکے تے اسی ہیں نہیں، پھر راکٹ ہم نے برسانے، ایٹم بم تمہارے پاس ہے، میزائل تمہارے پاس ہیں، تو کم وقتوں بھیج دو اپنا ایٹم بم وہاں اور چلوا دو ان کے اوپر، ان کو مروا دو، یا تے ساڈے کول ہوے سانو آرڈر کرو اسی سویرے ہی اوتھے پہنچا دیں۔ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اینو کہندے پنجابی چ ساڑ پھونکنا۔ لبرل لوگوں کو موقع ملنا چاہیے نیک لوگوں پر، دینداروں پر اعتراض کرنے کا۔ اب ہم دعا کر رہے ہیں، ان کو یہ دعا بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ دعائیں کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ سے مانگنا، اللہ کی مدد مانگنا، ہمارے نبی غزوہ بدر میں سجدے میں پڑے ہیں اور اللہ سے مدد کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہن کوئی کہے نبی جی اٹھ کے تلواراں چلاؤ، اے دعاواں نہ کچھ نہیں ہونا، شکر ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھے لبرل، ورنہ یہ حضور کے ہاتھوں بہت پٹتے ہیں، انہوں نے اتھے بھی باز نہیں سی آنا۔ اب نبی دعا مانگ رہا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چپک گئے کہ حضور اللہ کی مدد آ گئی، یعنی آپ کا رونا اللہ انشاءاللہ قبول کریں گے، تو ہم بھی روئیں گے، اللہ ہمارا رونا بھی قبول کریں گے۔ اگلا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ان لوگوں کی مالی امداد کریں۔ اب مالی امداد کے لیے ظاہر ہے ہم خود تو وہاں پیسہ بھجوا نہیں سکتے ہیں، اس کا طریقہ ہمارے دارالعلوم کراچی میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ابھی تازہ وہاں پر بہت سا امدادی سامان بھجوایا ہے، تو دارالعلوم کراچی کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے آپ اس پر رقم بھجوا دیں اور ان کو میسیج کر دیں کہ یہ فلسطین کے لیے ہے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری مدد وہاں پر پوری کی پوری صحیح جگہوں پر پہنچ جائے گی۔ اس کی پوری گارنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے حضرات پر پورا اعتماد ہے، انشاءاللہ آپ کی مدد صحیح جگہ پہنچ جائے گی۔ اگر آپ مالی امداد کوئی بھی بھیجنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کپڑے دے دیں، جوتا دے دیں، کمبل دے دیں، کھانے کی چیزیں دے دیں یا نقدی دے دیں تاکہ وہیں سے خرید کر ان کو دے دیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ وہاں پہنچا دیں۔ اگلا کام جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو ہم سوشل میڈیا پر احتجاج کریں۔ ہمارا یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو میڈیا ہے اس پر ریٹنگ ہوتی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ایشو کیا چل رہا ہے، اور جب ہم بھی اس میں شامل ہوں گے تو گویا ایک نمبر بڑھ جائے گا۔ اگر 1 کروڑ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو میں نے کیا تو 1 کروڑ 1 ہو جائیں گے، آپ نے کیا 1 کروڑ 2 ہو جائیں گے، اس نے کیا 1 کروڑ 3 ہو جائیں گے، اور جتنے زیادہ احتجاج کرنے والے ہوں گے اس سے عالمی دنیا پر دباؤ پڑتا ہے کہ بھئی واقعی مسلمان بہت غصے میں ہیں، اب ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔
اگلا کام ہم یہ کر سکتے ہیں جو ہمارے ذمے ہے، ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، مثلا ہمارے علاقے کے ایم پی ایم ایل اے، ہم ان کو مجبور کریں کہ وہ اوپر آواز اٹھائیں، پھر وہ اسمبلی تک آواز لے کر جائیں، پھر حکومت یہاں جتنے سفیر جتنے ملکوں کے ہیں ان سفیروں کو بلا کر احتجاج کرے کہ تم بھی اپنے ملک والوں سے کہو یہ سب کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں مشہور ہے جی وہ کتے نو بھی تکلیف نہیں دیندے، وہ تو بلی دی بھی حفاظت کرتے ہیں، چڑی اتنے بیٹھی ہوندی انہوں بھی سام کے رکھتے ہیں، اتنے نرم دل لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی نرم دلی تو لوگوں کو نظر آتی ہے اور ان کی سنگ دلی نظر نہیں آتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور ہسپتال میں اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہسپتال میں انہوں نے بمباری کی، یعنی وہ زخمی جو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نڈھال ہیں، بچے عورتیں بوڑھے جوان جو بھی تھے، اور وہ سارے کے سارے زخمی جو تھے وہ سب شہید ہو گئے۔ اب اس وقت 4,000 سے زیادہ فلسطینی سارے مرد عورت بچے ملا کر وہ شہید ہو چکے ہیں، 4,000 سے زیادہ۔ اب یہ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کی نسل ہی ختم کر کے وہاں پر رکھ دیں، اور افسوس یہ ہے کہ عالم اسلام خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے عرب ممالک کتنے مالدار اور یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ مل جائیں تو یقین کریں یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، اندے کو پائی سارے ہی ڈر دے ہیں، ساڈے والے بھی ڈر دے ہیں، سعودی والے بھی ڈر دے ہیں، سارے ہی ڈری جاندے بھی ہم بول پڑے تو کہیں وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ اور یہ ساری دنیا جانتی ہے اسرائیل پر حملے کا مطلب ہے آپ نے امریکہ پر حملہ کر دیا، اور امریکہ پر حملے کا مطلب ہے آپ نے پوری دنیا سے ٹکر لے لی ہے۔ اب وہ نہتے مسلمانوں نے، وہ پنجابی جی کہتے پنگا کا لے لیا، اب ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا، دعاؤں سے اور نظریاتی جنگ سے، سوشل میڈیا کی جنگ سے، مالی اعتبار سے، اور جو بھی ہم کر سکیں گے انشاءاللہ ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وقت ہوتا ہے اپنے اسلام اور کلمے کے رشتے کو دکھانے کا اور مضبوط کرنے کا۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے، آپ اپنے جتنے بھی آپ کا حلقہ احباب ہے آپ اس میں اس بات کو عام کریں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، بس ہم عدالت میں بری ہیں قیامت والے دن۔ کچھ بھی نہیں کیا تو بھائی اللہ کہیں ہمیں پکڑ ہی نہ لیں کہ اس برے وقت میں بتاؤ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ کرے وہ لوگ سرخرو ہوں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اور جلدی سے جلدی اللہ ان کو اس مصیبت سے اور اس مشقت سے نجات دے دے، اور ہم ان کا جس اعتبار سے بھی ذریعہ بن سکے اللہ ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔